إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیزم کیسر ندیم اور بیٹی سعدیہ افضل اور واجب التکریم حاضرین کرام، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نکاح جو ان کے خطبے پڑھے ہیں، مگر آج میں نے جو خطبہ پڑھا ہے سعدیہ اور کیسر کے مخصوص حالات کی بنا پر یقین جانے میرے دل میں اس وقت اس پاک جوڑے کا تذکرہ تازہ ہو رہا ہے جس سے بہتر جوڑا اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ان کے حالات اس پاک جوڑے سے ملتے ہیں اب جو اس کائنات کا گلے سرسبز ہے۔ نچوڑ نکالے نا ساری کائنات کا تو وہ ہیں جن میں سے ایک میرے اور آپ کے آقا سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف میری اور آپ کی ماں ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خدیجہ دو خاندوں کے گھر میں پہلے آباد رہی تھی، آئز کے گھر میں رہی، اسی طرح ابو حالہ کے گھر میں رہی۔ آئز کے ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر ابو حالہ کے 3 بچے تھے اس وقت جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ طاہر تھا، حالہ تھا، ہند تھے۔ طاہر تو خیر بڑا تھا، مگر یہ 2 بچے جو ہے حالہ اور ہند، ان کو ہم قرآن کی زبان میں ربیب کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی گود میں آ کر پرورش کرائی، خود حضور کے بچے یہ بنے۔ تو اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سعدیہ بھی اپنے ساتھ 2 بچے لے کر آ رہی ہے، ان میں سے ایک عزیر ہے، ایک فاطمہ ہے۔ اور بالکل آپ یقین جانیں جس طرح اللہ کے رسول کا کوئی ثانی اور مثل نہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ کا بھی کوئی ثانی ثابت نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جبریل علیہ السلام جب نازل ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود جبریل علیہ السلام کا، مگر اللہ کا سلام صرف ایک عورت کے لیے اترا ہے اور وہ حضرت خدیجہ بیوہ تھی، مگر اللہ کے رسول نے بھی ان کی وہ قدر کی اور وہ بھی حضور کے ساتھ اس طرح انہوں نے نبھا کیا کہ مثالی جوڑا بن گیا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صرف 4 عورتیں کامل ہوئی ہے، مردوں میں بڑے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں 4 کامل ہوئی ہے، خدیجہ، مریم، آسیہ فرعون کی بیوی اور جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، 4 کو فرمایا کہ خدیجہ، فاطمہ، آسیہ اور مریم یہ 4 عورتوں میں سے کامل ہوئی۔ اور خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے نا ان میں سے حضرت خدیجہ بھی۔ اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کیسر کو بھی توفیق دے، سعدیہ بھی اسی طرح نبھا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خدیجہ تو کجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک سے پتہ چلتا کہ ساری عمر آپ نے ان کی سہیلیوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ جب کوئی جانور ذبح کیا اسی وقت پیکٹ بنا کر کہا خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دیا، فلاں سہیلی کو دیا۔
حسانہ مغنیہ ایک عورت تھی، ملنے کے لیے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا برتاؤ کیا اور پوچھتے رہے ہمارے بعد تمہارے حالات کیسے رہے. تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی اللہ کے رسول جس سے آپ نے یہ معاملہ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی، اس وقت اس سے ملنے آیا کرتی تھی. تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بیویاں بعد میں دی، اللہ کی اجازت سے آپ نے نکاح کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ ہمیشہ اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر بیویاں آپ کو دے دیں اللہ نے. اپنے بارے میں اشارہ کیا. حضور نے فرمایا بالکل غلط ہے، جب کوئی مجھ پر ایمان نہیں لایا خدیجہ اس وقت ایمان لائی. اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا، اولاد بھی اسی سے مجھے خدا نے دی، اس لیے اس سے بہتر عورت کون ہو سکتی. تو یہ جوڑا بھی اب میری نگاہ میں نے ایسا ہی بابرکت جوڑا ہے جیسے وہ ہمارے آقا اور مولا تھے جن کے قدموں کی ہم خاک ہیں کہ رسول اللہ نے نکاح کیا بیوہ سے، اور اس حدیث پاک کے مصداق بنے. یہ موقع مل گیا بچے کو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں السائل علی المرأة، بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ. آپ جانتے ہیں اسلام میں جہاد کا جو مقام ہے وہ کسی سے چھپا نہیں. فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر درجہ اس کا جو بیوہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَكَالصَّائِمِ اللَّيْلِ وَالصَّائِمِ النَّهَارِ، دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا اس کے برابر ہے. اور انگلیاں دو اکٹھی کر کے فرمایا نا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں. تو ایک تو ذہن منتقل ہوا کہ مکہ میں نکاح ہو رہا تھا، ابو طالب خطبہ پڑھ رہے تھے، ادھر ورقہ پڑھ رہے تھے حضرت خدیجہ کی طرف. کتنا بابرکت جوڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے اسوہ اور نمونہ کی پیروی کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بھی اسی طرح خوشیوں سے بھر دے جیسے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی